آپ کے سامنے پریس بریفنگ دیں گے۔ ایک تو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر ہیں جن کی صدارت میں آج مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا 2 روزہ، حضرت مولانا بشیر احمد شاد۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے آپ حضرات کو یہ دعوت نامے میں بتایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے شہید امیر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے سیاسی جانشین اور جمعیت کے قائم مقام امیر حضرت مولانا حامد الحق حقانی تشریف لائیں گے، اس سیمینار کی صدارت بھی کریں گے اور آپ کو پریس بریفنگ بھی دیں گے۔ لیکن ان کی مجبوریاں دو، ایک تو وہاں پوری دنیا سے وفود آ رہے ہیں اکوڑا خٹک میں رات دن تعزیت کے لیے آنے والوں کا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت اسے عالم اسلام نے محسوس کیا ہے، عالم اسلام نے اسے اپنا صدمہ اور اپنا سانحہ سمجھا ہے، تو پوری دنیا سے وہاں وفود آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کی شہادت کی پر جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور مختلف ادارے سائنسی بنیادوں پر تحقیق کر رہے ہیں، تلاش کرنے میں مصروف ہیں کہ سازش کہاں سے شروع ہوئی، سازش بے نقاب کی جائے، قاتل کون تھے، یہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب پر خنجر چلانے والے کون تھے اور ان کو خنجر دینے والے کون تھے۔ ہم دور تک، چونکہ یہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک سازش بے نقاب نہ کی جائے، تو وہاں انویسٹیگیشن اداروں کے ساتھ رات دن ان کا رابطہ ہے۔ انہوں نے انہیں آج پابند کیا ہے، کئی تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں جا رہی ہیں اکوڑا خٹک، اور مولانا کو بھی یہاں، اس لیے حضرت مولانا حامد الحق صاحب نے اپنے ترجمان کے طور پر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز مجاہد، جو کرک سے ہمارے سابق MNA ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں اور پارلیمانی امور میں وہ جمعیت علماء اسلام کے اہم ترین ساتھی ہیں، بلکہ رہنما کا درجہ رکھتے ہیں۔ مولانا حامد الحق صاحب نے بطور خاص انہیں آپ حضرات سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ تحقیقات کیا ہو رہی ہیں، یہ قتل کی جو سانحہ ہے، جو واردات ہے، یہ ہم کیا کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون کون سے عوامل ہو سکتے ہیں، کون کون سے محرکات ہو سکتے ہیں، کون کون سا ہاتھ جو ہے اس کی پشت پر ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ان تمام تحقیقات میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب مسلسل مولانا حامد الحق صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ 3 افراد ہیں ہماری طرف سے، شاہ عبدالعزیز صاحب جو تشریف فرمایا آپ کے سامنے، مولانا حامد الحق صاحب اور سید یوسف شاہ صاحب، یہ تمام تحقیقاتی جو پیش رفت ہے اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں تمام معلومات بھی لے رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت کے عوامل پر، اب تک ہونے والی تحقیق پر، اور پھر اس کے بعد ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا اگر ہم مطمئن نہیں ہوں گے، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن جو ہم دے رہے ہیں مہلت، اس مہلت میں اگر تحقیقاتی ادارے اس سازش کو بے نقاب نہیں کرتے تو پھر جمعیت علماء اسلام کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اول دن ہی سے ہمارے ساتھ جو تعاون جاری رکھا، حضرت قائد امام شہداء مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس خبر پر کہ پورے پاکستان کی ترجمانی آپ نے کی، جمعیت علماء اسلام کی ترجمانی آپ نے کی، اہل پاکستان کی ترجمانی آپ نے کی، اور اہل درد اور کلمہ گو مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ترجمانی جس انداز میں آپ لوگوں نے کی، میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے مظلوم اور یتیم طلباء کرام کی وجہ کی طرف سے آپ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ مولانا صاحب کی شہادت امت مسلمہ کے لیے اور تمام کلمہ گو کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے ایک المیہ ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی شہادت نہیں ہے،
یہ صرف مولانا سمیع الحق کی شہادت نہیں ہے، یہ وار اہل پاکستان پر ہے، یہ وار محسن پاکستان پر ہے، یہ وار ہمارے خفیہ اداروں پر ہے، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز پر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے خفیہ ادارے اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے محسن امام شہداء حضرت قائد مولانا صاحب سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ کے لیے تحفظ کے لیے اقدامات کرتے، ان کو مشاورت دیتے، کیونکہ قائد محترم صرف ایک جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا۔ جب بھی پاکستان کے لیے کوئی مشکل وقت آ جاتا، اہل اسلام کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف رکھی تھی۔ بوربن مذاکرات تھے طالبان افغانستان اور امریکہ کے، طالبان افغانستان نہیں مان رہے تھے۔ امام شہداء قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب نے وہ کردار ادا کیا کہ آپ کے بوربن مری میں بوربن مذاکرات کو کامیاب بنا دیے۔ جب بھی وطن عزیز پاکستان کو ان کی خدمات کی ضرورت پیش آئی، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ دین کی پرواہ کی، نہ اپنی صحت کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ قطر میں مذاکرات تھے، ایران کے ساتھ آپ کے ڈائلاگ، سعودی عرب میں آپ کے ڈائلاگ، ماسکو میں آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سارے کردار جو آپ کا برج تھا، پورے پاکستان کا جو پل تھا، وطن عزیز پاکستان کے لیے امن کی جو ضرورت تھی، وہ اس شخصیت نے ہمیشہ دن رات پرواہ کی بغیر اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ لیکن ان تمام کے باوجود ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے خفیہ ادارے، ہماری پولیس، ہماری ایجنسیاں اس تمام سازش سے بے خبر تھے۔ میں یہ ان کا فلور سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس پہ ہمیں بہت ناز تھا، پورے پاکستان کو بہت ناز تھا، لیکن وہ اس عمل میں اپنے فرائض میں مکمل ناکام سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وطن عزیز پاکستان میں شہادتوں پر لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، ٹرکوں کو جلاتے ہیں، روڈوں کو بند کرتے ہیں، اور پورا ایک شہادت پر کئی گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بینکوں کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ نے اور ہمارے عقیدت مندوں نے ہمارے مشران اور قائدین کے احکام پر، حکموں پر اپنے آپ کو بالکل سیف رکھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جنازے میں بقول وائس آف امریکہ اور مختلف خیبر پختونخوا کی PK کے اخبارات اور الیکٹرانک اور پیڈیا پریس کے مطابق 7 لاکھ اور ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے۔ ہمارے کارکنان بھی جذبات رکھتے ہیں، ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ہم بھی غصے کا اظہار جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ جس طرح قائد جمعیت کا جو مشن تھا، اس مشن کو، امن کو، جس کو سفیر امن کا خطاب کیا گیا تھا افغانستان میں، سفیر امن کے ارشادات اور ان کے طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں ہم نے اور ہمارے کارکنان نے اور ہمارے عقیدت مندوں نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کارکنوں کو۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ پر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا قائم مقام امیر قائد ابن قائد حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب، جو اس وقت انتہائی مصروفیت میں تھے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں تعزیتی پروگرام میں شریک تھے، اور
اندرون پاکستان سے اور بیرونی دنیا سے، لندن سے، ملیشیا سے، سعودی عرب سے، قطر سے وفود کے شکل میں ہمارا تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے وہ معذرت کر کے نہیں آ سکے. مجھے بحیثیت ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، چونکہ میں ان کے ساتھ اخوڑا کھٹک میں ہوں، اس دن سے، اس حادثے والے دن سے، تو انہوں نے مجھے اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا کہ میں سیمینار میں شرکت کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ گفتگو کروں، تاکہ ہمارے دوست احباب اہل وطن کو، اہل پاکستان کو، ہمارے کارکنوں کو معلوم ہو جائے. قائد جمعیت کی شہادت کے بعد اب تک جو مختلف اخبارات میں خبریں آ رہی تھی کہ 6 لوگوں کو گرفتار کر دیا، باورچی کو گرفتار کر دیا، گنمین کو گرفتار کر دیا، یہ اس سے ہمارا اور ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آزاد پریس اور میڈیا کی خبریں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ سارے ڈس انفارمیشن ہے، اور میں آپ کے توسط سے ان تمام پریس اور میڈیا کے ذمہ داران سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مولانا صاحب کے ساتھ نہ کوئی گنمین ہوا کرتا تھا، مولانا صاحب کے ساتھ نہ کوئی باورچی ہوا کرتا تھا. وہ ایک طالب علم تھا جو دارالعلوم حقانیہ کا فاضل بھی تھا. سید احمد شاہ صاحب وہ مولانا صاحب کا ڈرائیور بھی تھا، وہ مولانا صاحب کا خادم بھی تھا، مولانا صاحب کا شاگرد بھی تھا، اور مولانا صاحب کا سیکرٹری کا فرائض بھی وہ انجام دیتا تھا. اس کے علاوہ کوئی بندہ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں تھا. ہمارے مشران کے مختلف خفیہ اداروں کے ساتھ احمد شاہ بھائی تعاون کر رہے ہیں، ہمارے مشران تعاون کر رہے ہیں. رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، کبھی کبھی 4 بجے تک ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درندگی، یہ صفاقی، میرا جو یہ سوچ ہے ذاتی، یہ کوئی پاکستان اور پاکستان بھی نہیں کر سکتا ہے. اس میں کوئی باہر دنیا کے درندگوں کے ہاتھ شامل ہے، اس کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. جو ٹرائی کا ہے، اس میں وہ قوت، اس مولانا صاحب کی شہادت میں وہ قوت شامل ہے جو اسلام کے دشمن ہے، جو جہاد افغانستان کے دشمن ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دشمن ہے، اور جو وطن عزیز پاکستان کے دشمن ہے. وہ ٹرائی کا اس میں شامل ہے. ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، اور ہم جواب دینا بھی جانتے ہیں. میں اپنے خفیہ اداروں سے، اپنی پولیس سے، اپنے ایجنسی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی میڈیا کے توسط سے، کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور وطن عزیز پاکستان کے لیے مولانا صاحب کے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری حد تک جائیں اور قوم کو آگاہ کریں اس سازش سے، اور اس سازش کو بے نقاب کریں. اگرچہ ہمیں علم ہے کہ آپ کی کچھ مجبوریاں شاید ہوگی، کیونکہ آپ ہمیشہ کھڑے ہونے کے وقت جھک جاتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر آپ اس میں کسی مصلحت کے شکار ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے قائدین کے حکم پر اپنے آئندہ کا لائحہ عمل کریں گے کہ ہم اپنے قائد کا دفاع اور ان کی خون کی تحقیقات پھر کس طرح ہم نے کرنا تھا انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے. اور پھر جو کچھ بھی ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی، کیونکہ جس ملک میں کوئی تحقیقاتی ادارہ قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکے تو اس ملک
اس ملک میں مقتول جو شہید کیے گئے ہوتے ہیں ان کا قاتل ریاست کو سمجھا جاتا ہے. لہذا ہم بڑے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپنے قائدین کی موجودگی میں کہ ہمارے تمام ایجنسیز، پولیس، خفیہ ادارے اپنے تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ کی اس عظیم شہادت کے پیچھے اور میں جو لوگ استعمال ہوئے ہیں اور جن کا یہ اس میں سازش ہے، جن ملکوں کا اس میں کردار ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اہل وطن کو بتا دینا چاہتا ہوں، اہل پاکستان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ان قوتوں کا ہاتھ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں جس نے افغانستان میں شکست کھا کر اپنے بستر بوریا گول کرنے والے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ برسی، اگلے آنے والے برسی، مولانا کا پہلا برسی، ہم انشاءاللہ کابل افغانستان میں منائیں گے. میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اہل پاکستان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وطن عزیز پاکستانیوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور اپنے ملک کے غیور مسلمانوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ناٹو، وہ طاقت ہے جس کو پورے دنیا میں اس کو اپنے طاقت پر ایک غرور تھا، ایک ناز تھا، ایک فخر تھا، وہ طاقت، وہ غرور، وہ ناز اپنے بستر بوریا اکٹھے کر کے کبھی ماسکو میں، کبھی قطر میں، کبھی کہاں خیرات مانگ رہے ہیں، امن کے اور مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور محفوظ راستہ مانگ رہے ہیں. اور قائد جمعیت نے امام شہداء حضرت سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. انشاءاللہ العزیز ان کی پہلی برسی ہم پولیس چرخی مسجد ملا احسان اللہ احسان شہید کا جو مسجد تھا کابل میں، ہم نے انشاءاللہ فیصل آباد میں کریں گے، لیکن ہم نے آپس میں جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ پہلا برسی ہم کابل میں منائیں گے فتح کے انداز میں. میں اپنے بات کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر میڈیا کی، پریس میڈیا کی، مولانا صاحب کے جنازے پر آپ نے جو قربانیاں دی، آپ کے میڈیا نے جس طرح ہمارے ساتھ ہمدردی کی، میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی حمایت، آپ کا شفقت اسی طرح جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. مولانا شہید کے تذکرے کو زندہ رکھنے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مولانا کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اور یہ شہادت کا جو المناک واقعہ ہے اس پہ جو ہے وہ نرمی پہ، ایسا نہیں ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے کچھ فیصلے کیے ہیں پورے ملک میں حضرت مولانا کے تذکرے کے لیے، تاکہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تو گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ را، تازہ و تازہ رہے گا. اس کے لیے حضرت مولانا بشیر احمد شاد ہمارے آج کے اجلاس کے فیصلوں کا اعلان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس اجلاس میں چاروں صوبوں سے، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صوبے سے بھی، دور دراز علاقوں سے، شمالی جنوبی وزیرستان سے ہمارے اراکین شورا الحمدللہ ملک بھر سے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے شرکت فرمائی. اس اہم ترین اجلاس میں جہاں چاروں صوبوں کے ارکان آئے ہیں، انہوں نے تمام شرکاء نے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید ناموس رسالت کے اس المناک شہادت پر ان کی زندگی بھر کی خدمات جو انہوں نے قرآن و حدیث کی ترویج کے لیے، قرآن و حدیث کی اشاعت کے لیے، یا اس ملک میں اسلامائزیشن کے نفاذ کے لیے ایوان والا کے اندر، ایوان زرعی کے اندر، اور ملک کے سڑکات و شاہراہات پر اور دنیا کے بھر کے مقامات پر پہنچ کر آواز بلند کی تھی اسلامائزیشن کی. اسی طرح سے مولانا نے قومی، ملی،
دینی سیاسی جو خدمات سر انجام دی ہیں، کل سے تینوں اجلاسوں میں ہمارے تمام شرکائے مجلس شورا کے اراکین نے کھل کھل اپنے قائد ذی وقار کو، شہید ناموس رسالت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے اس اجلاس کو منعقد کیا اور اپنے قائد کی اس شہادت پر، جہاں اس صفاقانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے، وہاں ابھی آپ سے مجھ سے قبل بھی بتایا ہمارے شیخ عبدالعزیز شاہ صاحب نے بھی، ہم نے قرارداد کے اندر بھی یہ مطالبہ کیا ہے ہمارے آج کی شورا کے اجلاس کے اندر کہ مولانا سمیع الحق شہید کے ان صفاق قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کے پشت پناہوں کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں گرفتار کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ چونکہ حکومت کے سربراہ کی ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے عزت مال جان کی حفاظت کرے۔ جو حکمران عوام کی عزت مال جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، انہیں حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر مولانا سمیع الحق شہید جیسے مدبر، عالم دین، عالمی رہنما، مفکر کو جس بے دردی کے ساتھ صفانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، اگر اس ملک میں ایسی شخصیات محفوظ نہیں ہیں تو عامت الناس کی حفاظت کے متعلق وہ اپنے آپ کے اندر کیا سوچتے ہوں گے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے مقتدر قوتوں کی کہ جو بھی وہ اپنے سورسز استعمال کریں، اپنے انتظامی امور استعمال کریں، مولانا شہید کے قاتلوں کو فی الفور بے نقاب کیا جائے اور انہیں قرار واقعی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اسی طرح سے ہمارے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے مولانا سمیع الحق شہید کے اس شہادت کے فوراً بعد ہمارے دستور کے مطابق وہیں پر مرکزی مجلس عاملہ نے میری صدارت میں اجلاس ہوا اور ہم نے فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ مولانا کے سیاسی جانشین اور قائم مقام کے طور پر ہم نے مولانا حامد الحق حقانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے بڑے صاحبزادے کو اپنی جماعت کا قائم مقام امیر نامزد کیا، اور ان کی قیادت میں الحمدللہ اس وقت تک یہ جماعت جو ہے اپنے مشن کو، وہ مشن جو مولانا سمیع الحق صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، اس مشن کو جاری ساری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری اس شورا کے اجلاس میں ملک کی سیاسی اور دینی جماعتوں، اداروں، شخصیات کے ساتھ مثبت روابط کے ساتھ نفاذ شریعت کی جد و جہد کو تیز تر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک بھر میں جو ہمارے افکار و نظریات سے منسلک اور قریب ہیں ان سے اپنا روابط رکھیں گے اور اپنی جد و جہد، جیسے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ جماعت اپنے اس شیخ کے مشن پر، اپنے قائد کے مشن پر اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ اسی طرح سے جمعیت علماء اسلام کے کارکن تاریخ کی عظیم کردار، جمعیت علماء اسلام کے کارکن تاریخ کا عظیم کردار ادا کریں گے اور اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جماعت کے اجلاس میں شورا میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پانچوں صوبائی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور اسی طرح سے دیگر ہیڈ کوارٹر لاہور، ملتان اور کراچی، کوئٹہ، پشاور، ان تمام مقامات پر شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ ہم نے ان تمام صوبائی صدر مقامات پر اور مرکز اسلام آباد میں صوبائی کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے مولانا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کی رکن سازی کا آغاز کیا جائے گا کہ ہم اب عوام سے رابطہ قائم کریں گے جمعیت کو مزید عوامی جماعت بنانے کی خاطر کہ مولانا سمیع الحق شہید کے مشن سے جو لوگ ہم نوا ہیں، جو مولانا کے مشن کی تائید کرتے ہیں، ہم انہیں دعوت دیں گے کہ ہم آئیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک میں نفاذ شریعت کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہماری جماعت میں شامل ہوں۔ میں آج میڈیا کے ذریعے ملک بھر کے ان دینی تمام محب وطن پاکستانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام سندھ میں شامل ہو کر ہماری جد و جہد میں ہمارے ساتھ جھانا بشانہ حصہ بٹائیں اور ہمارے ساتھ شمولیت اختیار فرمائیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پورے ملک میں ہمارے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آسیہ مسیح کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں ہم نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ سے
فوری طور پر لارجر بینچ بنا کر نظر ثانی کی اپیل پر درخواست کی سماعت کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا، اور سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اس ملونہ آسیہ مسیح کو اقرار واقعی سزا دے کر اس ملک کے اندر دین کی اور اسلام کی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک قرارداد کے ذریعے ہمارے ظہیر الدین بابر ایڈوکیٹ، ہمارے ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور ہمارے شورا کے 3 اور ارکان میں سے حضرت مولانا عبداللطیف بٹو اور مولانا حافظ بشیر احمد عثمانی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اور منچن آباد سے ان کی وفات اثریات پر گہرے گنجوں کا اظہار کیا گیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ یہ ہمارے آج کے اجلاس کے فیصلے ہیں جو ہم نے اجلاس میں مرکزی شورا کے 3 سیشنوں میں کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا ناموس رسالت شہید مولانا سمیع الحق کے قاتلوں کو جلد جلد گرفتار کر کے حکمرانوں کو کیفر اقتدار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔